بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے قسط نمبر 44۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ جہان اب اپنی طرف کی کہانی سنا رہا تھا، کس طریقے سے اس نے ہر سٹیپ پہ ہر طرف اس نے کوشش کی تھی کہ وہ حیا کو کے ساتھ اچھا رہے، حیا کو اچھا بتائے، حیا کو اچھا سمجھے، اور وہ لڑکی سے وہ حیا پہ آ گیا تھا اور اب وہ حیا کو مارجن بھی دینے لگ گیا تھا۔ اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ حماد نے پزل باکس جو تھا وہ بھی حیا تک پہنچا دیا تھا۔ اب اس کے آگے دیکھتے ہیں، اب وہ مہندی کے فنکشن میں ہیں۔ مہندی کے فنکشن میں وہ فرقان ماموں کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر وہی پرانے قصے لے کر بیٹھ گئے تھے، کس طرح انہوں نے سبین کی مدد کرنی چاہی مگر کس طرح سبین نے مدد نہیں لی۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتا رہا، کوئی اعتراض نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ کمانڈو ٹریننگ کے دوران ایک مرحلہ ایسا ہوا کرتا تھا جس پہ لڑکے ضبط ہار دیتے تھے۔ وہ تب ہارتے جب ٹرینر ان کے منہ پہ تھوکتا۔ اسے ایک دوست نے ایسے موقع پہ اپنے ٹرینر کو تمانچہ دے مارا تھا۔ اسی وقت اسے بتا دیا گیا کہ وہ کمانڈو نہیں بن سکتا۔ جہان کے منہ پہ بھی آفیسر نے تھوکا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی دفعہ تھوکا گیا، گالیاں دی گئیں، مگر اس سے صبر نہ ہارا اور وہ پاس ہو گیا۔ اب بھی اس نے خود کو ایسے ہی پاس کر دیا تھا۔ اگلا منظر، فنکشن کے دوران بدمزگی اس وقت پھیلی جب ایک دم سے لائٹ چلی گئی۔ اس کے ماموں کے گھر میں لائٹ کا مسئلہ کبھی نہ ہوتا اگر جنریٹر جواب نہ دے دیتا۔ ایک دم سے دھکل پھیل مچ گئی تھی، میکینک کا انتظار، شور، افراتفری۔ کوئی خود ہاتھ پیر ہلانے کے لیے تیار نہیں تھا، بس میکینک آئے گا تو ٹھیک کر لے گا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اسے کوفت ہونے لگی۔ یہ لوگ دوسروں پہ اتنا انحصار کیوں کرتے ہیں؟ اپنے مسئلے خود کیوں نہیں حل کرتے؟ وہ اٹھا اور چپ چاپ جنریٹر کا معائنہ کرنے لگا۔ ذرا سا مسئلہ تھا اور طوفان ایسے مچا دیا تھا سب نے۔ 5 منٹ بھی نہیں لگے اسے سب ٹھیک کرنے میں، اور تب تک وہ پورے مجمع کی توجہ پا چکا تھا۔ یہ چیز زیادہ کوفت دلانے والی تھی۔ وہ ہاتھ دھونے کے بہانے جلد ہی اندر چلا گیا، البتہ وہ جانتا تھا کہ سارا وقت حیا بہت مسرور انداز میں اسے دیکھتی رہی تھی، وہ جیسے اس پہ فخر کر رہی تھی۔ بعد میں سب مرد لاؤنج میں بیٹھ گئے تو وہ بھی وہی بیٹھا رہا۔ لاشعوری طور پہ وہ حیا کا منتظر تھا کب وہ آئے اور گی اور وہ اسے دیکھ سکے۔ بہت دیر بعد وہ نظر آئی، ساتھ میں زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی بھی تھی۔ دونوں کچن میں جا رہی تھی۔ اسے ابھی حیا کو دیکھ لینے کی ٹھیک سے خوشی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے محسوس کیا۔ جب وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی تو سب کزنز اسے ہی دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ داور بھی۔ اسے غصہ چڑھا، اتنا شدید کہ حد نہیں، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنی ماں تک پہ کچھ امپوز نہیں کر سکا تھا کبھی، اپنی بیوی پہ کیا کرتا؟ پھر ایک دم سے کہیں سے زاہد ماموں کی بیٹی جس کی شادی تھی تن فن کرتی آئی اور داور کے اونچا بولنے کے سبب اس کو سنا کر واپس ہو لی۔ وہ واقعی شاکڈ رہ گیا اور کچھ پچھلا غصہ بھی تھا، وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے باہر آئے تھے۔ کسی نے البتہ اس لڑکی کو نہیں ٹوکا، کسی نے اسے نہیں ڈانٹا، کسی نے اسے وہ باتیں نہیں سنائی جو انہوں نے کئی برس پہلے اس کی ماں کو سنائی تھی۔ تب بھی فرقان ماموں لوگ ان کے لاؤنج میں تھے، تب بھی وہ یوں ہی اٹھے تھے اور باہر نکل گئے تھے، مگر اب نکلنے سے قبل کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا فرق تھا دونوں واقعات میں؟ ممی نے ان کی بے عزتی نہیں کی تھی، وہ گواہ تھا۔ مہوش نے داور کی بلکہ سب کی بے عزتی کی، وہ اس کا بھی گواہ تھا۔ پھر کیوں مہوش کو ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اثر و رسوخ والے باپ کی بیٹی تھی، کیونکہ اس کا باپ سامنے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کا ہونے والا شوہر بہت امیر کبیر تھا، اور ممی کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔ اور ہاں، یہ اس کا ہونے والا شوہر، چلو وہ بھی دیکھے گا کتنا عرصہ اس کے امیر ہونے کا ڈھکوسلا چلتا ہے۔ جس طرح اس لڑکے کا بڑا بھائی بار بار اپنی دولت کی وجہ بتا رہا تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک دم سے آئی ہوئی بلیک منی کی صفائی دے رہے ہیں، گدھے۔ مہوش کی بدتمیزی کے بعد جب سب بنا کھانا کھائے وہاں سے اٹھائے تو اس کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ سلیمان ماموں نے کھانا نہیں کھایا۔ حیا نے باہر کھا لیا تھا، مگر ماموں، وہ ان کی اتنی پرواہ کیوں کر رہا ہے؟ پتہ نہیں، مگر جو بھی ہو، ماموں ماموں تھے۔ حیا کے ساتھ مل کر اس رات اس نے صرف سلیمان ماموں کے لیے پاستا بنایا تھا، اور یوں ان دونوں کے درمیان صد مہری کی دیوار بھی اس سے پگھل گئی تھی۔ ماموں حیران تھے مگر زیادہ ظاہر نہیں کیا۔ وہ اسے خفا رہتے تھے، وہ جانتا تھا، مگر اب شاید حالات بدل جائیں، شاید۔ اگلے روز حماد کی بہت منت کر کے اس نے وہ باکس حیا تک پہنچا ہی دیا۔
اچھا ابھی پہنچا ہے۔ اس کے اندر جواہر کے ایک لاکر کی بار کوڈ سلپ اور اندرونی تجوری کی چابی تھی۔ لاکر ابھی خالی تھا مگر وہ واپس جاتے ہی کچھ ریکارڈ کر کے اس میں رکھ دے گا۔ اس نے سب سوچ رکھا تھا، بس اس کے لیے اسے حیا کو واپس لے جانا ہوگا لازماً۔ ان چند دنوں میں اس کے باقی رشتہ داروں سے بھی تعلقات بہتر ہوتے گئے، مہوش کی چھوٹی بہن سے لے کر سلیمان ماموں تک۔ اب کوئی اس سے ناراض نہ تھا۔ جب وہ بعد میں اپنی جاب کے متعلق بتائے گا تو ان کا کیا رد عمل ہوگا، وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو اسے سب سیٹ رکھنا تھا۔ اس رات حیا نے پزل باکس اسے ہی لا کر تھما دیا۔ پہلے تو وہ واقعی گڑبڑا گیا کہ وہ جان چکی ہے اور اب اس کا حساب لینے آئی تھی، مگر نہیں، اسے باکس کھولنے میں مدد چاہ رہی تھی۔ پاگل لڑکی، یہ رازداری سے رکھنے والی چیز تھی، وہ کیا اب ہر کسی سے یوں ہی مدد مانگتی پھرے گی؟ اس کا علاج کرنا ضروری تھا، سو اس نے فوراً چھرا اور ہتھوڑا مانگا۔ حیا نے گھبرا کر باکس واپس لے لیا۔ چلو اس کو اس کی توڑ کر نہ کھولنے والی خواہش کا اتنا احترام تو تھا ہی۔ اب اس کے لاکر سے ویڈیو نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ واپس استنبول جائے۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر آج وہ خود سلیمان ماموں کے پاس گیا تاکہ ان کو سمجھا سکے۔ وہ کمرے میں اکیلے تھے۔ وہ سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کیا۔ وہ خاموشی سے اسے سنتے رہے۔ تم اور کیا کرتے ہو ریسٹورنٹ کے علاوہ؟ انہوں نے سادہ سے انداز میں پوچھا تھا، مگر وہ ذرا دیر کو ٹھٹکا۔ وہ کچھ جانتے تو نہیں تھے، آرمی کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے تھے وہ، مگر کہیں اس کے عبد الرحمن پاشا والے کور کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتے تھے، یا شاید روہیل نے امریکہ والی بات کا ذکر کیا ہو، مگر نہیں۔ وہ ان کی تسلی کرتا گیا پورے اعتماد کے ساتھ۔ پھر اس نے حیا کی بات کی، اور جب یہ کہا کہ اگر وہ واپس نہیں جائے گی تو کبھی ڈی جے کے دکھ سے نہیں سنبھل پائے گی، تو سلیمان ماموں نے بس اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ انہیں اس کا حیا کے لیے فکر مند ہونا اچھا لگا تھا۔ اگلا منظر، سب ٹھیک جا رہا تھا۔ وہ واپس آئے تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ دن اسے اپنے گھر رکنے کا کہے گا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کا لاکر ڈھونڈ لے گی، اور اس سے پہلے کہ کسی دوسرے کے منہ سے وہ کچھ سنے، وہ ویڈیو سے مل جائے گی۔ پھر وہ مل کر کچھ فیصلہ کریں گے کہ آگے زندگی نے کیسے گزارنی ہے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ پاکستان سے واپسی پہ اس کا سر درد بڑھتا ہی گیا تھا، اور اس کے باعث اسے بخار ہو گیا تھا۔ پہلے دن تو حیا چلی گئی، اس نے کہا تھا کہ وہ کل آئے گی۔ ابھی وہ سیوانجی دیکھنا چاہتی تھی، ڈی جے کی وجہ سے یقیناً۔ جس رات کے لیے حیا نے آنے کا کہا تھا، اس شام سے ہی اس کا سر درد ناقابل برداشت صورت اختیار کر گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا ابھی سر پھٹ جائے گا۔ وہ اپنا کام خود کر لیتا تھا، مگر آج عرصے بعد اس نے ممی سے کہا کہ وہ اسے دودھ گرم کر کے لا دیں، اور ساتھ میں نیند کی گولی بھی۔ ممی فوراً دونوں چیزیں لے آئیں۔ ذرا پریشان بھی ہو گئی۔ ان کو فکر نہ کرنے کہہ کر اس نے دوا لی اور پھر لیٹ گیا۔ حیا آئے گی تو وہ اٹھ جائے گا، ابھی تھوڑا سا سو لے۔ نیند میں جاتے ہوئے بھی اس کے اندر متضاد سی جنگ چھڑی ہوئی تھی کہ وہ اپنا MRI پھر سے کروائے یا اس درد کو نظر انداز کرتا رہے۔ وہ کسی بری خبر سے ڈرتا تھا، اس کا کیریئر، اس کی منزل، ناکارہ فوجی قرار دے کر ریٹائرمنٹ۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ مسلسل بجی گھنٹی سے کھلی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو سر بے حد وزنی ہو رہا تھا۔ وہ مشکل و کونی کا سہارا لے کر سیدھا ہوا اور فون دیکھا۔ سفیر عثمان۔ جب اس نے فون کان سے لگایا تھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، اور جب اس نے سفیر کی بات سنی تو اسے جیسے زور کا چکر آیا تھا۔ آبی یعنی بھائی، ایک لڑکی کا فون آیا ہے، وہ اپنا نام حیا بتا رہی ہے، اور وہ کہہ رہی کہ اس کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ وہ رات شاید اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی۔ انڈیا میں رو کی تحویل میں گزری راتوں سے بھی زیادہ تلخ، زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ بھیانک۔ اسے لگا تھا وہ حیا کو کھو چکا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس کی نگرانی نہیں کر سکا، وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ لوگ اسے اغوا کر چکے تھے، صرف اس لیے کہ اس رات عبد الرحمن پاشا سو گیا تھا، وہ اس کو لے گئے تھے۔ وہ کیا کرے، وہ کدھر جائے، وہ کیا کرے گا اب؟ وہ بمشکل بستر سے اٹھا، چہرے پہ پانی بھی نہیں ڈالا، بس جیکٹ اٹھائی، پستول جیب میں رکھا، اپنا خاص چاقو جراب کے ساتھ باندھا اور فون ہاتھ میں لیے باہر بھاگا۔ گاڑی تک آتے آتے اس کو چکر آ رہے تھے۔
باہر سردی تھی، ہڈیوں کو جما دینے والی سردی، اور اندھیرا، دنیا جیسے ختم ہو کر برف کا ڈھیر بن گئی تھی۔ وہ رات برف جیسی رات تھی، سرد اور قہر آلود، سفید اور ٹھنڈی۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے سفیر کو کال بیک کیا۔ کچھ بتایا ہے اس نے؟ وہ کدھر ہے؟ بوسفورس برج کہا تھا، میں کال بیک کر رہا ہوں مگر کال نہیں جا رہی۔ اس کا نمبر رومنگ پہ ہے اور بیلنس ختم ہو گیا ہوگا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ بوسفورس برج بھی تو دو تھے، ایک فرسٹ بوسفورس برج جس کو عرف عام میں بوسفورس برج کہا جاتا تھا، اور دوسرا سیکنڈ بوسفورس جس کا عام نام سلطان احمد برج تھا۔ یہ پل سلطان احمد مسجد یعنی نیلی مسجد کی پشت پہ ہی تھا۔ چونکہ حیا نے سفیر کو پاکستانی موبائل سے کال کی تھی، اس لیے اس نے سب سے پہلے اپنے ٹریسر کا اسٹیٹس چیک کیا۔ وہ واقعی سلطان احمد برج کے قریب میں ہی کہیں تھا، دوسرا ٹریسر جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ حیا نے اسے کال کیوں نہیں کی۔ اس نے عثمان شبیر سے مدد مانگی مگر اس سے کیوں نہیں؟ نہ جہان سے نہ عبد الرحمن سے، کیوں؟ ان سے کیوں نہیں؟ لیکن ابھی یہ ثانوی باتیں تھی، اسے جلد از جلد حیا کو ان لوگوں کے شکنجے سے نکالنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہوں گے، وہ آرگنائز کرمنلز تھے جو لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے، اور استنبول میں ان کے بہت سے گروہ کام کر رہے تھے۔ ترکی اس شے کے لیے خاصا بدنام تھا۔ روس، یوکرائن اور مالدوا کی لڑکیاں نوکری کی لالچ میں ادھر لائی جاتی اور بیچ دی جاتی تھیں، پھر زبردستی ان سے وائٹ سلیوری کرائی جاتی، یعنی کال گرلز بنا دیا جاتا اور ان سے پیسے وصولے جاتے۔ جتنا وہ سمجھ پایا تھا وہ کسی شپ پہ تھی، وہ لوگ اسے کہیں دور لے جا رہے تھے۔ سلطان احمد برج پہ پہنچ کر اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی، ایک شپ سامنے ہی تھا، اس کا ٹریسر بھی وہی کا اشارہ دے رہا تھا، وہ وہی تھی۔ جہان پل پہ کھڑا تھا تو وہ چند کوس دور تھی، برف کی طرح ٹھنڈی رات میں وہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی بہت دور تھا۔ سلیمان ماموں سے حیا کا خیال رکھنے کا وعدہ بھی نہیں نبھا سکا تھا، وہ بے بسی کی انتہا تھی۔ اس نے پھٹتے سر اور تناؤ کا شکار اعصاب کے ساتھ سوچنے کی کوشش کیا وہ کیا کرے۔ وہ اکیلا آدمی ان کے کسی شپ پہ حملہ تو نہیں کر سکتا تھا، اسے پولیس کی مدد چاہیے تھی، اسے فورس چاہیے تھی، ایسے لوگ جو اس کے کہے سے آگے پیچھے نہ ہٹیں، سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اسے صرف حیا کو بچانا ہی نہیں بلکہ میڈیا اور تفتیشی افسران کی نظر سے اس کو دور بھی رکھنا تھا۔ اس قہر آلود یک بستہ رات میں وہی کھڑے کھڑے اس نے اپنے تمام کانٹیکٹس استعمال کیے۔ بے حد شدید سردرد اور بار بار دھندلی پڑتی بصارت کے ساتھ وہ پل کے اس پار کھڑا تھا، ایک خوف و ہراس جو ہر سو اس کے ساتھ تھا، کہیں وہ دیر نہ کر دے، کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ بہت عرصے بعد اس نے خود کو اتنا بے بس اور مضطرب محسوس کیا تھا۔ وہ عبد الرحمن پاشا تھا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ عبد الرحمن پاشا ایک بڑے نام کے بلبلے کے سوا کچھ نہ تھا۔ استنبول میں خفیہ پولیس کی ایک برانچ ٹرسٹ ٹیم کہلاتی تھی۔ یہ سادہ کپڑوں میں سڑکوں پہ پیٹرول کرنے والے اہلکار تھے، بہت قابل تھے اور ان سے اس کی اچھی شناسائی تھی۔ ایک آفیسر کے لیے تو اس نے کئی کام بھی کر کے دیے تھے، صرف اس لیے کہ کل کو وہ اس کے کام کر کے دے گا، اور اب وہ وقت آن پہنچا تھا جب اسے احسان کا بدلہ احسان سے چاہیے تھا۔ ٹرسٹ ٹیم کا وہ یونٹ جلد ہی جگہ پر پہنچ گیا، ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ انہوں نے علاقے کو گھیر کر باری باری خاموشی سے شپ پہ اترنا شروع کر دیا۔ چند بندے پکڑے، چند کو گرایا، کسی کے سر پہ پستول رکھ کر لڑکیوں کا پوچھا، اور بالآخر ان کو وہ راہداری مل ہی گئی جہاں ایک کمرے میں لڑکیاں بند تھیں۔ وہ اس کمرے کا دروازے کھول کر داخل ہونے والوں میں سب سے آگے تھا۔ اندر ایک دم روشنی کی گئی، اندھیرے میں بے ہوش نیم جان پڑی لڑکیاں بہت بری حالت میں تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور حیا کو ڈھونڈنا چاہا۔ کئی لڑکیوں کے چہرے دائیں بائیں ڈھلکے ہوئے تھے، اس نے ایک ایک چہرے کو موڑ کر دیکھا، حیا کہیں بھی نہیں تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آفیسر اپنی کارروائی کر رہے تھے، وہ کمرے سے باہر بھاگا۔ ایک آفیسر اس کے پیچھے آیا، وہ پوچھ رہا تھا کہ اسے اس کی لڑکی ملی یا نہیں، وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ بس اس نے موبائل سے ٹریسر کا اسٹیٹس چیک کیا، وہ آس پاس ہی تھی مگر کدھر؟ شپ کے ایک بندے کو ایک اہلکار نے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا، وہ ان سے ان کے بڑوں کا پوچھ رہے تھے۔ وہ ہکلاتے ہوئے ایک اندر کی سمت جاتی راہداری کا بتانے لگا۔ جہان نے پوری بات نہیں سنی، وہ اس کی طرف بھاگا، ساتھ ہی اس نے حیا کو کال ملائی۔ حیا کا فون رومنگ پہ تھا اور کال نہیں جا سکتی تھی کہ بیلنس ختم تھا، مگر اس نے سسٹم ہیک کر کے کال ملائی، اور یہ سب تب ہوا جب وہ اور ساتھی افسر دوڑتے قدموں میں اس راہداری میں بھاگتے جا رہے تھے، اور تبھی اس نے ایک کمرے کے پیچھے سے حیا کی چیخیں سنی۔ وہ رک گیا، اس آواز کو وہ اچھے سے پہچانتا تھا، یہ حیا ہی تھی۔
اس کا دماغ گول گول گھومنے لگا، وہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی، اسے لگا وہ اس کو کھو چکا ہے، وہ ناکام ہو چکا ہے، وہ اسے محفوظ نہیں رکھ سکا، وہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہاں مزید لوگ بھی آ گئے تھے، وہ دو آفیسرز کمرے کے دروازوں کی در سے اندر دھواں پیدا کرنے والے بم چھوڑنے لگے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز زور زور سے دروازے کو بوٹ سے ٹھوکر مارنے لگا۔ وہ چیخ رہی تھی، کمرے میں یقیناً دھواں بھر رہا ہوگا اور وہ چیخے جا رہی تھی۔ ایک مردانہ آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ زوردار ٹھوکر کے ساتھ دروازہ کھولا اور وہ لوگ کسی بہتے سیلاب کی طرح اندر داخل ہوئے۔ عین اسی وقت اس آدمی نے اس کی بیوی کو آتش دان پہ پھینکا تھا۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ منظر تھا۔ کمرے میں بہت سا دھواں پھیلا تھا۔ نہیں، وہ برف کی رات نہیں تھی، وہ آگ کی رات تھی، اور وہ کرسی پہ بندھی زخمی دہکائے گئے بازو کے ساتھ آگ کے قریب اوندھے منہ گیری تھی۔ اس کا لباس کا دامن جل رہا تھا مگر باقی اس کا لباس ٹھیک تھا۔ ایک آفیسر تیزی سے اس کے لباس کو بجھانے لگا۔ جہان حیا کی طرف نہیں گیا، وہ تیزی سے اس پستہ قد روسی کی جانب بڑھا تھا جس نے اس کی بیوی کو تشدد کا راستہ نشانہ بنایا تھا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ وہ اس کی بیوی کو ہاتھ بھی لگائے؟ سر درد، بخار، فرسٹریشن اور غصہ، ایک جنون تھا جو اس کے سر پہ سوار ہو گیا تھا۔ اس نے اس روسی کو گردن سے پکڑا اور پھر سے دھکیلتے ہوئے اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ روسی نے جواب میں اس کے سینے پہ زور سے لات ماری۔ وہ لمحے بھر کو سنبھل نہیں پایا اور پیچھے جا کر لگا۔ سر پہ چوٹ لگی، پہلے سے موجود درد جیسے پھٹنے کے قریب آ گیا، مگر اگلے ہی پل وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور روسی کو پھر سے گردن سے دبوچا۔ اسی جنون آمیز انداز میں اب وہ اس کا سر بار بار دیوار سے مار رہا تھا۔ لہو لہان ہوئے روسی نے جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں روکا۔ اگر اس کا دوست آفیسر اس کو نہ پکڑتا تو شاید وہ اس کو جان سے مار چکا ہوتا۔ بمشکل ان لوگوں نے ان دونوں کو چھڑایا۔ اپنے ہونٹ سے رسا خون جیکٹ کی آستین سے صاف کرتے ہوئے وہ خود کو آفیسر کی گرفت سے چھڑاتا ہوا تیزی سے حیا کی جانب بڑھا۔ تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاید اس نے دھوئیں سے بھرے کمرے میں بھی اسے دیکھ کر پہچان لیا ہو۔ گو کہ مشکل تھا مگر یہ وقت یہ باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ ابھی صرف اور صرف اس کی خیریت چاہتا تھا۔ وہ زخمی تھی، اس کا خون نہیں نکل رہا تھا مگر اس کو جلایا گیا تھا، داغا گیا تھا اور اس کے سر پہ گرم مایا گرا تھا۔ اسے جلد از جلد طبی امداد چاہیے تھی۔ اگر وہ عبد الرحمن پاشا نہ ہوتا تو وہ سیکیورٹی آفیسر کبھی بھی بازیاب ہونے والی لڑکیوں کی تعداد 34 سے 33 لکھنے پہ اور اسے خاموشی سے اپنی دوست کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دیتا۔ ٹرسٹ ٹیم نے اس کے ساتھ تعاون کیا تھا، البتہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کیس کی مزید تفتیش کے لیے اسے بار بار بلایا جائے گا، بھلے اسے سینکڑوں دفعہ بلوا لے مگر حیا کو نہیں۔ وہ اسے ان سب سے دور کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے لیے یہی کر سکتا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ جانتا تھا کہ وہ اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ سب اس کی اپنی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اس نے ہاشم کو گرفتار شدگان میں دیکھا تھا اور جیسے کسی نے اس کے اوپر دہکتے کوئلے انڈیل دیے تھے۔ ہاشم جس کو اس نے حیا کا تعاقب کرنے کو کہا تھا، وہ ہاشم اس کی بیوی کو بیچ آیا تھا۔ یہ سب اس کا اپنا قصور تھا، اس نے غلط آدمی پہ بھروسہ کیا، اس نے اپنی وجہ سے حیا کو اتنا نقصان اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ وہی ذمہ دار تھا اس سب کا۔ اپنے آپ کو ملامت کرتا وہ حیا کو وہاں سے لے آیا تھا۔ ایک ہی جگہ تھی جہاں وہ اس کو لے جا سکتا تھا۔ جہانگیر ممی کے پاس بھی نہیں۔ ممی یا کسی بھی رشتہ دار کو کچھ پتہ لگے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ ممی ہی کیوں نہ ہو۔ اب ایک ہی جگہ تھی، بویکدا، عائشہ گل۔ وہ اسے اسپتال نہیں لے جانا چاہتا تھا، اگر وہ اسے خود اسپتال لے جائے گا تو صبح تک پورے عدالت کو خبر مل جائے گی۔ اسے کسی آدمی پہ بھروسہ نہ تھا کہ وہ حیا کو کسی دوسرے کے ساتھ اسپتال بھیج دے، کبھی بھی نہیں۔ وہ اتنا ہرٹ تھا، اتنا پریشان کہ وہ آخری جگہ جہاں سے بات باہر نہیں نکلے گی اسے عدالت میں اپنا گھر ہی لگی تھی۔ حیا کے زخم ایسے نہ تھے کہ اسے فوری طبی امداد کی ضرورت پڑتی۔ وہ خود بھی اس کی پٹی کر سکتا تھا مگر سارا مسئلہ اس کے بالوں کا تھا۔ اگر وہ خراب ہو گئے تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ ابھی جلد از جلد اسے اس کے بالوں پر سے وہ ویکس اتارنا تھا اور اس سلسلے میں عائشہ اس کے لیے کچھ کر سکتی تھی۔ عائشہ کو یقیناً ان کام کا تجربہ نہ ہوگا، وہ کوئی پیرامیڈیکل سٹاف نہیں تھی، وہ تو چھوٹی سی لڑکی تھی، مگر وہ ایک بات جانتا تھا، وہ اس لڑکی پہ بھروسہ کر سکتا تھا۔ آگے عائشہ کیسے حیا کے بال ٹھیک کر سکتی تھی یہ عائشہ کا مسئلہ تھا۔ خوف اور اچانک پڑی افراد انسان کا اصل پوٹینشیل اس کے سامنے لاتے ہیں۔ وہ اس طرح کے شدید حالات میں ایسے کام کر جاتا ہے جو عام زندگی میں اسے لگتا ہے کہ اسے کبھی نہیں ہو پائیں گے۔ اس وقت بھی اسے عائشہ سے اسی پوٹینشیل کی امید تھی۔
وہ عبد الرحمن کے لیے کچھ نہ کچھ کر لے گی۔ عائشہ اور بہاری اس روز اکیلی تھیں۔ آنے کچھ رشتہ داروں سے ملنے شہر سے باہر گئی تھیں۔ وہ پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوا تھا اور اس بے ہوش زخمی لڑکی کو اس نے بالائی منزل پہ بنے اپنے پرتعیش سے بیڈ روم کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ تب بھی وہ بے ہوش تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے ادھر کون لایا ہے اس برف اور آگ کی رات میں۔ وہ تیزی سے زینے پھلانگتا نیچے آیا اور عائشہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دھڑ 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 اس نے دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ کیا ہوا؟ کون؟ عائشہ سر پہ اسکارف لپیٹتی نیند سے گھبرا کر اٹھی اور باہر نکلی تو اسے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم انڈیا سے کب آئے؟ اور تب اسے یاد آیا کہ ادلار والوں کے لیے وہ انڈیا میں ہی تھا۔ آج ہی آیا تھا، مجھے تمہاری مدد چاہیے، اوپر آؤ۔ جینس اور سویٹر، بکھرے بال، رف حلیہ، اینک غائب۔ یہ وہ عبد الرحمن تو نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، مگر جیسے کہ اس نے کہا وہ دونوں بہنیں اٹھ کر اوپر اس کے ساتھ آئیں۔ سارا معاملہ ان کو سمجھا کر جہان نے جب مدد کے لیے کہا تو عائشہ تذبذب سے بیڈ پہ پڑی حیا کو دیکھنے لگی۔ تم اسے ہسپتال لے جاؤ، یہی ٹھیک رہے گا۔ مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آ رہا۔ نہیں، کل صبح ہم ڈاکٹر گھر پہ بلا لیں گے، ابھی مجھے صرف اس کے بال بچانے ہیں۔ تم کسی طرح یہ ویکس اتار دو۔ تمہیں کیوں لگتا ہے میں یہ کر سکوں گی؟ تم خود ہی تو کہتے ہو عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اسے ملال سے کہتے ہوئے بے ہوش پڑی لڑکی کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اکثر یہ بات کہہ دیا کرتا تھا تاکہ عائشہ سب کچھ کرنا سیکھ جائے۔ پلیز عائشہ کچھ کرو، مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہے، اور اگر تم کچھ نہ کر سکتی ہوتی تو میں فیور لینے تمہارے پاس کیوں آتا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا بہت ٹوٹے ہوئے لہجے اور سطح چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اوکے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ عائشہ سویٹر کی آستین پیچھے چڑھاتی اٹھی اور غنودہ لڑکی کے سرہانے آ بیٹھی۔ بہاری البتہ صوفے پہ بیٹھی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے گہری سوچ میں گم تھی۔ کچھ بھی کرو مگر مجھے اس کے بال واپس چاہیے، وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پھر سے جیسے منت کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ زمانوں کا کرب و تکلیف رقم تھی۔ اس کے بال بہت خوبصورت ہیں اور مجھے وہ واپس چاہیے۔ کیا وہ تمہیں اچھی لگتی ہے؟ بہاری نے بہت سوچ کر سوال کیا۔ عائشہ نے تادیبی نظروں سے اسے گھورا لیکن وہ جہان کی طرف متوجہ تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت زیادہ۔ اور اگر اس کے بال خراب ہو گئے تو وہ تمہیں اچھی نہیں لگے گی؟ بہت ہو گیا بہارے گل، عائشہ نے سختی سے ٹوکا تو بہاری نے منہ بسول کر سر جھٹکا۔ وہ مجھے تب بھی اچھی لگے گی۔ کچھ دیر بعد وہ مضبوط لہجے میں بولا تو بہاری نے ناک سکیڑ کر چہرہ پھیر لیا۔ اسے جیسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ عائشہ اب اس کے بالوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ ویکس کھینچ کر اتاری جائے تو بالوں کو نقصان دے گی، لیکن اسے ذہن پہ زور ڈالنا چاہے، لیکن اگر ہم اس کو پگھلا کر اتاریں تو یہ اتر جائے گی، مگر اسکالپ کو جو نقصان پہنچا ہوگا وہ۔ تم اسکالپ کے زخموں کی فکر مت کرو، یہ صرف یہ ویکس اتار دو۔ یعنی سر کی جلد، اس پہ بھی زخم تھے نا؟ ہاں، بعض دفعہ ہاتھ پہ بھی گرم ویکس گر جاتی ہے، اتنا نقصان نہیں ہوتا، جو بھی زخم ہیں وہ بھر جائیں گے، مگر اس کو کیسے پگھلائیں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ آخر کون سی چیز ہے جو ویکس گھول سکتی ہے؟ عائشہ جمے ہوئے ویکس کو ہاتھ سے چھو کر دیکھتی سوچ میں پڑ گئی۔ گرم پانی، وہ بولا، مگر عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم اس کا چہرہ بچائے بنا بال گرم پانی میں نہیں ڈال سکتے۔ ویکس اس کی مانگ پہ گری ہے، ہمیں بہت ابلتا ہوا گرم پانی چاہیے ہوگا، مگر اس کے چہرے کو وہ جلا دے گا، صرف بالوں پہ کچھ لگانا ہے۔ پھر ایک دم وہ چونکی، شیمپو۔ ہاں، شیمپو ہے جو ویکس کو گھول سکتا ہے۔ شیمپو بالوں پہ لگی چیزوں کو گھول سکتا ہے، مگر… وہ جوش سے کہتے کہتے رکی۔ جہان اور بہاری منتظر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ عموماً تمام شیمپو اس میں ویکس پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی ایسا شیمپو استعمال کرنا ہوگا جس کے اجزاء میں ویکس نہ شامل ہو۔ ایسا کون سا شیمپو ہے جس میں ویکس نہیں ہوتی؟ سن سلک، وہ ایک دم سر اٹھا کر بولا۔ سن سلک میں ویکس نہیں ہوتی ہے؟ تمہیں کیسے پتا؟ بہاری نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جب میں جیل میں تھا تو وہاں ایک دفعہ باتھ روم میں سن سلک کی بوتل قسمت سے مجھے دی گئی تھی۔ میں نے اس کے سارے اجزاء ترکیبی حفظ کر لیے تھے، مجھے یاد ہے ان میں ویکس نہیں تھی۔ تم جیل میں بھی رہ چکے ہو؟
عائشہ کو جہاں شوق لگا وہیں بہار مارے ایکسائٹمنٹ کے اٹھ کر بیٹھ گئی. واقعی تم جیل میں بھی رہ چکے ہو؟ وہ بے حد متاثر ہو چکی تھی. ہاں بس ایک دفعہ غلطی سے، بس ایک رات کے لیے، اور وہ سارا منظر رات کا ہی تو تھا. جاؤ تم سنسلک لے کر آؤ، میں اسٹڈی میں ہوں، مجھ سے یہ سب نہیں دیکھا جائے گا. دکھتے سر کے ساتھ وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں بتا پا رہا تھا. سوٹ کر اسٹڈی میں جا بیٹھا اور سگریٹ جلا لی. وہ آگ اور برف کی رات تھی. یہ خیال ہی کہ حیا کو نقصان پہنچا ہے اس کے سارے جسم کو برف کی طرح ٹھنڈا اور مردہ کر دیتا تھا. اور پھر وہ آگ یاد آ جاتی جو اس لڑکی نے سہی تھی. سب اس کا قصور تھا. اس آگ اور برف کی رات میں وہی قصوروار تھا. اس کا دل بہت بری طرح سے دکھا ہوا تھا. اندر عائشہ نے پوری مستعدی سے کام شروع کر دیا تھا. سب سے پہلے اس نے ٹیشو رول کیا اور بہت سا ٹیشو اچھے سے حیا کے سر پہ اس جگہ لپیٹا جہاں ویکس گری تھی. پھر اوپر سے اس نے ہیئر ڈرائر چلا دیا. تیز گرم ہوا ٹیشو سے گزر کر بالوں کو چھونے لگی. عائشہ اسی طرح حیا کے سرہانے کارپیٹ پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہیئر ڈرائر پکڑے اس کے بالوں کے قریب آگے پیچھے کر رہی تھی. آہستہ آہستہ ٹیشو تلے جمی ویکس پگھل کر ٹیشو میں جذب ہونے لگی. جیسے ہی ٹیشو کا وہ ڈھیر گیلا ہو گیا بہاری نے جلدی سے اسے حیا کے بالوں سے اتارا اور ٹوکری میں پھینک دیا. تب تک عائشہ نیا رول گھول کر حیا کے بالوں پہ لپیٹنے لگی تھی. یوں تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ٹیشو بدل دیتی. بہت سارے ویکس یوں ہی اتر گیا، یہاں تک کہ ویکس کی آخری تہ بالوں پہ جمی رہ گئی جس سے بال نظر آ رہے تھے. پتلی مگر سب سے مشکل تہ. اس کے لیے انہوں نے شیمپو استعمال کیا. تولیے کو اس کی گردن پہ آگے پیچھے پھیلا کے کہ وہ عبد الرحمن کا بیڈ تھا اور اس پہ ایک داغ بھی وہ برداشت نہیں کرتا تھا. اس نے اسپرے سے حیا کے بالوں کو گیلا کر کے نرمی سے ان پہ شیمپو کا مساج شروع کیا. امی. درمیان میں ایک دفعہ اس کی آنکھ بھی کھل گئی. شاید پانی اس کی آنکھوں پہ گرا تھا. اس نے فوراً بہاری کو آہستہ سے کہا عبد الرحمن کو کہہ کے آؤ کہ وہ جاگ گئی ہے. عائشہ کے ہاتھ ابھی جھاگ سے بھرے حیا کے بالوں پہ تھے. بہاری سر ہلا کر تیزی سے باہر بھاگی. وہ اسی طرح اسٹڈی میں بیٹھا کھڑکی سے باہر تاریک رات کو دیکھتا سگریٹ پھونک رہا تھا. بہاری بھاگ کر اس کے پاس آئی. وہ اٹھ گئی ہے، بس تھوڑی سی، زیادہ نہیں. اب کیا کریں؟ اس کے پکارنے پہ وہ چونکا. پھر چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر فوراً اٹھ کر باہر گیا. اس کا رخ ایٹک کی طرف تھا. جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سلیپ اسپرے تھا. اس کو اس کے تکیے پہ اسپرے کر دو، وہ پھر سے سو جائے گی. اس نے اسپرے بہارے کو دے دیا. وہ اسپرے پکڑے سر ہلا کر واپس اندر بھاگ گئی. اس کی ہدایت کے مطابق عائشہ نے سلیپ اسپرے حیا کے تکیے پہ کر دیا. وہ جو ہلکی ہلکی جاگنے لگی تھی پھر سے غنودگی میں چلی گئی. صبح فجر سے قبل اس کے بال تھوڑے بہت ضیاء کے بعد واپس اپنی حالت پہ آ چکے تھے. دوسری طرف وہ بھی واپس اپنی حالت پہ آ چکا تھا. البتہ اس نے ایک کام اور کیا تھا کہ جو تصاویر اس کے پاس حیا کی تھیں وہ اس نے اسٹڈی کے کمپیوٹر سے پرنٹ آؤٹ کر کے اسٹڈی کی دیواروں پہ آویزاں پینٹنگز کے فریم میں اصل پینٹنگ اور شیشے کے درمیان لگا دی تھی تاکہ یوں لگے کہ وہ تصاویر ہی فریم کی گئی ہیں. جب وہ ادھر رہے گی اور کسی دن وہ اس کمرے میں آ کر یہ دیکھے گی تو جان لگی کہ وہ آدمی برا نہیں تھا. وہ اس کے بہت سے لمحوں میں اس کے ساتھ تھا اور اس کا خیال رکھا کرتا تھا. صبح تم ڈاکٹر کو لے آنا، باقی سارے کام وہ کر دے گی. مگر ایک بات. صبح جب وہ دونوں کمرے سے نکلے تو اپنے مخصوص حلیے میں سوٹ میں ملبوس، بال جیل سے پیچھے کیے، اینک لگائے، بریف کیس اٹھائے واپس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا. کیا تم اس کو نہیں بتاؤ گی کہ میں یہاں آیا تھا؟ بہارے اگر تم نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا. اوکے، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ نوروٹھے پن سے شاد نے اچکا کر بولی. جب بہارے منظر سے ہٹ گئی تو اس نے عائشہ کو مخاطب کیا. تم نے مجھے بہت بڑا فیور دیا ہے، تم اس کے بدلے مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتی ہو، میں انکار نہیں کروں گا. وہ سنجیدگی سے بولا تھا. عائشہ کھلے دل سے مسکرا دی. میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں دوبارہ کبھی اگر تمہیں کسی بڑے فیور کی ضرورت پڑے تو تم مجھ سے ضرور مانگو. بالکل، میں دوبارہ بھی مانگوں گا. وہ کیا ہوگا میں نہیں جانتا، مگر ضرورت پڑنے پہ میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا. ایک اور بات. قدر رک کر سے کچھ بتانا شروع کیا جس کو سن کر عائشہ کی
چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ تمہاری بیوی ہے اور وہ تمہیں کسی دوسرے نام سے جانتی ہے۔ پھر تم نے آنے سے کیوں کہا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ سچ بولنے والی لڑکی ایک دم ششدر رہ گئی تھی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کسی امیر آدمی کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے یا نہیں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اب عائشہ کے سوالات سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ اپنوں کو ہر وقت آزماتے نہیں ہیں عبد الرحمن۔ جو بھی ہے تم بہاری کو یہ سب مت بتانا۔ میں نہیں چاہتا کہ حیا کسی اور کے منہ سے میرے بارے میں سب سنے۔ ایسی صورت میں وہ کبھی میرا اعتبار نہیں کرے گی۔ میں اسے خود سب بتا دوں گا، لیکن مگر کچھ وقت بعد۔ تم بہت جھوٹ بولتے ہو۔ عائشہ نے دکھ سے اسے دیکھا اور جواباً اس کے تاثرات پھر سے سپاٹ ہو گئے۔ پوری رات جس شخص کو عائشہ نے دیکھا تھا وہ چلا گیا تھا اور پرانا عبد الرحمن واپس آ گیا تھا، جو اس تھپڑ کی بابت ابھی تک اس سے خفا تھا۔ بس ایک ہی لمحے میں وہ ساری رات کے لیے بکھرا بکھرا سا عبد الرحمن غائب ہو گیا تھا۔ کوشش کرنا وہ کچھ دن تمہارے پاس ٹھہر جائے۔ میں جا رہا ہوں، فون کرتا رہوں گا، سنجیدگی سے کہہ کر وہ پلٹ گیا تھا۔ عائشہ ملال سے اسے جاتی دیکھتی رہی۔ اب اسے وہی کرنا تھا جو وہ کہہ رہا تھا۔ اگلا منظر۔ چونکہ اسے واپس انڈر گراؤنڈ ہو جانا تھا، اس لیے اگلے ہی روز اس نے عائشہ کو کال کر کے بتایا کہ وہ واپس انڈیا جا رہا ہے۔ حسب معمول وہ مان گئی۔ اب وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جتنے دن حیا اس گھر میں رہے امت اللہ حبیب واپس آئیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے گی کہ وہ عبد الرحمن کی اصلیت جان جائے گی۔ وہ اچھی خاصی ذہین لڑکی تھی، وہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر کسی دوسرے کے منہ سے وہ سنے گی تو وہ اس کا اعتبار کھو دے گا۔ اس لیے بہتر تھا کہ جب تک وہ اپنا پزل باکس نہ کھولے تب تک وہ عبد الرحمن کی حقیقت سے بے خبر رہے۔ اس لیے اس نے آنے کے ذمے کچھ کام ایسے لگا دیے جو ان کو چند مزید دن مصروف رکھیں گے۔ بس یہ چند دن ہی تو رہے گی حیا عائشہ کے گھر، پھر بھلے آنے واپس آ جائیں، خیر تھی۔ تیسرے روز اس نے عائشہ کو انڈین نمبر سے کال کی۔ وہ حیا سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ اس کے دل کو اس دن سے اب تک قرار نصیب نہیں ہوا تھا، مگر وہ اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگر وہ اسی میں خوش تھی تو ٹھیک ہے، اسے کہلوا دیا کہ وہ دلار نہیں آئے گا، وہ آرام سے ادھر رہے۔ اگر یہی حیا کے سکون کا باعث ہے تو وہ ایسے ہی کرے گا، مگر ان دنوں بار بار اس رات کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتے اور اس کو تکلیف دیتے تھے۔ حیا کے بازو پہ داغا ہو اور ساتھ میں آخری سلاق کے 2 حروف RE، جو جلد ہی سلاخ ہٹا لینے کے باعث ٹھیک سے داغے نہ جا سکے تھے اور آبلے بن گئے تھے۔ وہ منظر بہت اذیت رساں تھا کہ وہ 2 لفظ ٹھیک سے داغ دیے جاتے تو وہ کتنا عرصہ اس سے اذیت دیتے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، سرجری سے وہ مٹ جاتے، مگر جب تک نہ مٹتے تب تک تو وہ اسے اذیت دیتے نا۔ کاش وہ ذرا پہلے پہنچ گیا ہوتا، کاش وہ اس کو جلنے کی تکلیف سے بچا پاتا، کاش۔ ممی البتہ ذرا پریشان تھی کہ حیا کہنے کے باوجود کیوں نہیں آئی۔ اس صبح جب وہ گھر پہنچا تو ممی نہیں تھی۔ انہوں نے رات کو اسے جاتے نہیں دیکھا تھا، سو ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ رات کہاں رہا تھا۔ دوپہر میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو ممی نے بتایا کہ وہ حیا کے ہاسٹل گئی تھیں، اور ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ شاید اسے اپنی میزبان فیملی کی طرف رکنا تھا۔ اس کے دونوں نمبرز بند آ رہے تھے، یہی بات ممی کو پریشان کر رہی تھی۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، اس کو راز رکھنے آتے تھے۔ بس اس نے تسلی دی کہ فون خراب ہوگا، وہ فکر نہ کریں۔ البتہ عائشہ کو اس سے فون پہ تاکید کی کہ وہ حیا سے کہے وہ اپنے گھر فون کر لے۔ اگلے روز اس نے واقعی فون کر لیا۔ اب سرکاری طور پر جہاں سکندر کے ہاں اس کا نمبر آ گیا تھا، مگر وہ اس کو وہاں فون کرے یہ مناسب نہیں تھا۔ اس نے ہوٹل گرینڈ میں ایک بندے سے کہلوا کر حیا کے لیے نیا موبائل اور سم بھی دلوا دی تھی، اور ظاہر ہے یہ نمبر بھی اس کے پاس تھا۔ لیکن اگر جہان اسے فون کرے تو اس کو نمبر کہاں سے ملا جیسے سوال کی کوئی لاجیکل وضاحت نہ بنتی تھی۔ عبد الرحمن سے بات وہ کرنا نہیں چاہتی تھی، جہان اسے کال کر نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ کیسے اس کی آواز سنے، کیسے اس سے بات کرے؟ میجر احمد، ہاں میجر احمد بھی تو ہے، وہ اسے کال کر سکتا تھا کیونکہ میجر احمد عموماً
ہر بات جانتا ہوتا تھا. شاید تب وہ اس کی آواز سن سکے، اور یہ کوشش کامیاب رہی. کتنے دنوں بعد اس نے حیا کی آواز سنی تھی. وہ حسب معمول میجر احمد سے بیزار تھی، مگر یہ طے تھا کہ وہ اس پہ اعتبار کرتی تھی. تبھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ بلیک میلرز کو کیسے قابو کیا جاتا ہے. اسے کون اب بلیک میل کر رہا تھا؟ اس کا دھیان ہاشم کی طرف گیا. خیر، اگر وہ عبد الرحمن پاشا تھا تو وہ ہاشم کو کئی سال تک جیل سے باہر نہیں آنے دے گا. پھر اس نے اندھیرے میں تیر چلا کر اسے بتایا کہ وہ پرانا باکس کھول چکی ہے. تب وہ ہنس دیا. اس کا لاکر ابھی تک خالی تھا. جب اس نے ویڈیو رکھی ہی نہیں تو کیسا انکشاف. وہ تل ملا کر فون رکھنا چاہتی تھی، مگر اس کو مزید سننا چاہتا تھا. یہاں تک کہ وہ سو گئی، مگر وہ اس کی خاموشی سنتا رہا. اس وقت وہ اپنے ریسٹورنٹ کے کاؤنٹر پہ بیٹھا ریسیپشنسٹ کے فرائض سر انجام دے رہا تھا. وہ اپنے کام نپٹاتا رہا اور دوسری طرف اسے حیا کے سانس لینے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی رہیں. ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ اسے لگا اس کے نتنے گیلے ہو رہے ہیں. تکلیف کی ہلکی سی لہر اٹھی اور سر کا وہی درد ہر چیز پہ چھانے لگا. اس نے ہاتھ سے ناک کو چھو کر دیکھا. خون. پہلی دفعہ سر درد سے اس کی نکسیر پھوٹی تھی. باتھ روم میں جا کر بیسن کے سامنے ناک اور سر کو دھوتے ہوئے بھی اس نے فون کا اسپیکر آن رکھا. وہ سو رہی تھی اور وہ بیسن پہ نڈھال سا جھکا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا. 3 گھنٹے اور 20 منٹ کے بعد کال خود بخود کٹ گئی. چونکہ وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر کے کال کر رہا تھا، اس لیے وہ گھنٹے بعد کٹنے کے بجائے کافی دیر سے کٹی. موبائل بند کرتے ہوئے بالآخر سے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے. کہیں نہ کہیں کچھ غلط تھا. اگلی صبح حیا نے اسے نمبر بھیج دیا. اسے نمبر ملتے ہی اسے فون کیا. کرنے کی کوئی بات نہیں تھی، بس وہ اس سے بات کرتے رہنا چاہ رہا تھا. اگلے روز وہ صرف اس سے ملنے دلار آیا. اس نے عائشہ سے کہہ دیا کہ جب وہ پورٹ پہ آئے تو بہاری کو ساتھ نہ لائے. عائشہ ظاہر نہیں کرے گی، مگر بہاری چھوٹی بچی ہی تو تھی. سو عائشہ نے ایسا ہی کیا. کھلی فضا میں کرسی پہ بیٹھے ناشتہ کرتے اسے چند ایک بار خریدنے کی کوشش کی، مگر حیا نے نہیں بتایا کہ عائشہ بہاری سے اس کی دوستی کیسے ہوئی، اور نہ ہی یہ کہ اس کو زخم کیسے آئے. وہ ابھی اس پہ اعتبار نہیں کرتی تھی. البتہ وہ دوبارہ سے اس کے فون کے بارے میں پوچھنے لگی تھی. گو کہ اس نے اسے 1-2 بار ہنٹ دیا تھا کہ وہ اسپیشل گفٹ تھا، اور اسپیشل سے مراد اسپیشل برانچ اسپیشل سروسز ہی تھی، مگر وہ ابھی تک بوجھ نہیں پائی تھی. خود سے یوں ہی وہ نہیں بتائے گا. وہ پہلے خود بوجھے گی تبھی وہ اسے ڈھونڈ پائے گی. البتہ تب وہ ذرا سا سنبھلا جب حیا نے کہا کہ اس کا چہرہ اپنے باس کے ذکر پہ چمکنے لگتا ہے. یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا. اپنا ملک، اپنی جاب، سب بہت یاد آتا تھا، مگر کیا اس کی صحت اسے مزید نوکری کرنے کی اجازت دے گی؟ یہی وہ الجھ جاتا تھا. وہی اس کے ساتھ بیٹھے اس کو ممی اور عائشہ دونوں کے ٹیکسٹ موصول ہوئے تھے. صرف ممی کے میسج کا اس نے حیا کو بتایا، اور عائشہ کا پیغام پڑھ کر وہ صرف مسکرا دیا. تم نے ٹھیک کہا تھا. اتنے سارے لوگوں سے ایک وقت میں اتنے سارے جھوٹ بولتے تمہیں بالکل افسوس نہیں ہوتا. اب تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ تم کبھی انڈیا گئے ہی نہیں تھے، تم استنبول میں ہی تھے. یہ لڑکی بھی نا. اسے مسکرا کر سر جھٹکتے شکریہ لکھ کر جوابی پیغام بھیجا. اسے اس ساحل سمندر پہ چلتے ہوئے غیر ارادی طور پہ اس کے لبوں سے روہیل کا ذکر نکل آیا تھا. روہیل سے 3-3.5 برس قبل اس وقت ملا تھا جب وہ ایک چھوٹے سے کام کے سلسلے میں وہاں ایک تعلیمی ادارے میں گیا تھا. تب ایک طالب علم نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی تھی اور ایک گولی اس کو بھی لگ گئی تھی. چونکہ وہ الیگل کام کے سلسلے میں وہاں تھا، سو وہ جلد از جلد موقع سے فرار ہو گیا. خراب ہوتے زخم کے باعث اس کو کسی قابل اعتماد شخص کے پاس پناہ لینی تھی، اور چونکہ امریکہ آنے سے قبل وہ وہاں موجود ہر رشتہ دار کا پتہ کھوج کر لایا تھا، اس لیے وہ روہیل کے پاس چلا گیا تھا. یہ بات اس نے روہیل کو صیغہ راز میں رکھنے کو کہی تھی، اور جواب میں وہ یہ بات راز رکھے گا کہ وہ لڑکی روہیل کے ساتھ رہ رہی ہے. اس ڈیل کے بارے میں وہ حیا کو تو نہیں بتا سکتا تھا، سو بات ٹال گیا. اب وہ پوچھتی رہے اپنے بھائی سے اسے کیا. ساحل پہ حیا نے سیب چننے کی بات کی تھی. اس بات نے اسے اطمینان دلایا کہ اب وہ کام کر سکتا تھا جو وہ کرنا چاہتا تھا.
وہ عائشہ بہاری کے ساتھ سیب چننے کی عادی ہو گئی تھی۔ عائشہ کے اکثر سیب موتی سے بھرے نکلے تھے جبکہ بہاری کے اکثر خالی۔ جب جہان نے عائشہ کی سالگرہ پہ پچھلے برس ایک قیمتی انگوٹھی بطور تحفہ دی تو 2 ماہ بعد جب عبد الرحمن پاشا کے پاسپورٹ کے مطابق اس کی سالگرہ آئی تو عائشہ نے اسے اپنے ایک سیب سے اکٹھے نکلے 3 موتی دیے تھے۔ وہ موتی ایک ایک ننھی سی قدرتی خراش لیے ہوئے تھے، یعنی کہ ان کو پہچاننا آسان تھا۔ اس نے عائشہ کو گو کہ اس لڑائی کے بعد بتا دیا تھا کہ وہ جلد یا بدیر ان کو چھوڑ دے گا، مگر اب جب تک وہ یہاں ہے اس کو خود کو ان 2 معصوم لڑکیوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی جذباتی وابستگیاں مستقبل میں ان دونوں کا دل بری طرح سے توڑ سکتی تھیں۔ چھوٹا زخم بڑے زخم سے بہرحال بہتر ہوتا ہے۔ اس نے سوچا وہ عائشہ کو چھوٹا زخم دے دے تاکہ وہ مستقبل میں کبھی اس سے کوئی امید نہ رکھے۔ وہ 3 موتی آج وہ اپنے ساتھ لائے تھے، البتہ اس نے کسی اور طرح سے ان کو حیا کو دینے کا سوچا تھا۔ مگر جب وہ سیب کھولنے کے لیے چھرا لینے دور بیٹھے ان ٹورسٹ کے پاس گئی تو جہاں نے رخ موڑ کر اپنی جراب کے ساتھ بندہ چاقو نکالا، اپنے سیب کو آدھا کاٹا اور 3 موتی اندر کچھ اس طرح سے ڈالے کہ جب وہ حیا کے سامنے سیب کاٹے گا تو وہ یہی سمجھے گی کہ موتی اندر قدرتی طور پر موجود تھے۔ اگر وہ یہ کام عائشہ کے ساتھ کرتا تو وہ بھانپ لیتی، اس کو سیبوں کا تجربہ تھا، مگر حیا نہیں جان سکتی تھی۔ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ مواقع کا انتظار کرنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ موقع خود پیدا کرنے پہ یقین رکھتا تھا۔ حیا اس کے نکلتے 3 موتی دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی اور متاثر بھی۔ وہ خاموش مسکراہٹ کے ساتھ اپنے لیے خاموش ستائش وصول کرتا گیا۔ کوئی اگر اسے متاثر ہو رہا تھا تو اس کا کیا جاتا تھا بھلا؟ یہ چند روز بعد کی بات ہے۔ ایک روز ایک بہت ضروری کام آن پڑا، اسے اچانک سے کچھ بہت اہم پیپرز کی ضرورت پڑ گئی جو ادالار میں اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ اس نے عائشہ کو صبح میں فون کر کے پوچھا مگر وہ مدد کرنے سے قاصر تھی۔ تمہارا بریف کیس تمہاری الماری میں ہوگا اور وہ لاک ہوتی ہے، چابی بھجوا دو تو میں نکال سکتی ہوں۔ اس کا انداز سپاٹ تھا۔ تم رہ دو، میں خود کچھ کر لوں گا۔ عائشہ کے لہجے میں خفگی وہ سمجھتا تھا۔ وہ یقیناً حیا کے پاس ان 3 موتیوں کو دیکھ کر بہت ہرٹ ہوئی ہوگی، مگر ان دونوں کے لیے یہی بہتر تھا۔ جو بھی تھا وہ سمجھدار لڑکی تھی، اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ ویسے بھی دلوں کا سکون محبت پا لینے میں نہیں، اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ عائشہ کو دل کا سکون ہمیشہ نصیب رہے گا۔ اسی شام عائشہ اور بہاری کو ہی جاننے والوں کے گھر فوتگی میں جانا پڑا۔ شام میں جب وہ ادالار آیا تو وہ دونوں گھر میں نہیں تھی۔ جہان گھر کے اوپری دروازے کو کھول کر ایک الگ تھلگ بنے زینے سے اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی ایک چابی عائشہ کے پاس اور دوسری اس کے پاس ہوتی تھی۔ اندر آ کر اسے کمرہ لاک کر دیا، پھر وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ الماری سے اپنا بریف کیس نکال کر بیڈ پہ رکھا اور اسے کھول کر مطلوبہ فائلز دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا حیا نیچے ہی تھی، مگر وہ بھلا اوپر کیوں آئے گی؟ اتنا بڑا گھر اس کے لیے کافی تھا، اسے پتہ نہیں لگے گا کہ وہ اس وقت اوپر ہی موجود ہے۔ یہی سوچ کر اس نے نوٹ پیڈ اٹھایا اور فائل میں سے کچھ نام دیکھ کر اس پہ لکھنے لگا۔ پہلی لفظ پر پین کی روشنائی ختم ہو گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے پین کو ذرا زور سے جھٹکا تو بریف کیس اور فائلز پہ سیاہی کے موٹے موٹے قطرے گر گئے۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے لکھنا شروع کیا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو قلم سے لکھ کر لائحہ عمل ترتیب دینے پر یقین رکھتے تھے۔ لکھے بغیر اسے اپنی سوچی گئی بات بھی بعض اوقات سمجھ نہیں آتی تھی۔ ابھی فہرست درمیان میں ہی تھی کہ سیاہی پھر سے سوکھنے لگی۔ اس نے دوبارہ قلم جھٹکا، موٹی موٹی بوندیں پھر سے بریف کیس پہ گریں۔ اس سے قبل کہ وہ عبد الرحمن پاشا کی نفاست پسندی کے اس قتل پہ افسوس کرتا، کمرے کے دروازے کے لاک میں چابی گھمائے جانے کی آواز آئی۔ لمحے بھر کو تو وہ واقعی سکتے میں رہ گیا۔ عائشہ بہاری واپس آ گئی یا وہ حیا تھی؟ وہ جو بھی تھی ایک ایک کر کے چابیاں لگا رہی تھی۔ وہ عائشہ نہیں ہو سکتی تھی۔ عائشہ کو پتہ تھا کہ وہ دروازہ کون سی چابی سے کھلتا تھا۔ اللہ اللہ! دوسری چابی تک اس نے آنن فانن بریف کیس بند کیا اور الماری میں ڈالا۔ تیسری چابی تک وہ باتھ روم میں جا کر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو چکا تھا، اور چوتھی چابی پہ دروازہ کھل گیا۔ کون تھا؟ اگر حیات ہی تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن اس کو پتہ لگ جائے گا۔ کیا کوئی اور تھا؟
کوئی عبدالرحمن پاشا کا پیچھا کر رہا تھا۔ جو بھی ہوگا اگلے قسط میں دیکھیں گے، تب تک اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔